سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا, کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب, حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا. معبود ملے, حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے, داڑھی والے, عبادت کا نور ہے چہرے, بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا کسا کسا, کہا مجھے نظر آئے. نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں, مجھے ان سے بچاؤ. جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے. حضور بااختیار ہے, لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں. نبی پاک امت سے بولے تو صحیح, ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. حضور امت سے کام لو, یہ امت کی ڈیوٹی ہے وہ نکلے حفاظت کرے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بااختیار ہے. اللہ تو 5,000 فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے, کہتے اٹھا, بڑے تحفے, بڑے تحائف, بڑا کچھ اکٹھا کیا, بڑا لمبا لشکر تیار کیا. 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا. گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں, سب کو بلاؤ. یہ توجہ کرنی ہے آپ نے, اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی, ہر چیز. بلایا, سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے, سب کو تحفے دیے. سلطان نے پوچھا کو رہ کو نہیں کیا؟ میں کہتی 2 حاجی نمازی رہ گئے. کون ہے؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے, بہت بڑے مجاہد, جہادی جہاد, بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد 2 رہ گئے. حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2. کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں, داڑھی بھی زیادہ ہے, سارا دن نماز پڑھتے ہیں, ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں, صرف زور کے بعد. بڑے بولے بالے, بڑے اللہ والے. ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے. میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں, کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا, ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تو لو بھی پیتی جاندے ہو. ہے نا جی, سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں, ٹرین کے بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے, لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ. لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال ہے لوگ بھی پیتے جاندے ہو, تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلا دے سیندے نہیں یعنی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, دسو تے سی گلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. اتنا خطرناک منصوبہ, اتنا خطرناک. سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں. سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح. جو بندے گئے وہ بھی بڑے پادب گئے, کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں. اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت پڑا ہے, ان کا طریقہ ہی بہت پڑا ہے, کیا بات ہے. بلا کے لائے. سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل کے کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں. نبی پاک ہوئی وہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے, یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے, یہ تو وہ ہے. اللہ اکبر. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, اللہ جانتا ہے, بڑی جلدی مر جانا. ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملہ, میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے, ان سے تکلیف پہنچتی ہے, ان سے اذیت ہوتی ہے, ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے. امت کو ایک ہونا چاہیے, امت کو. لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہو, جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی. میرے حبیب پاک علیہ السلام, یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے. سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں, ان کے گھر کی تلاشی لینی. ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں, بس صدقہ خیرات کا سامان ہے, قرآن پاک ہے, کتابیں ہیں, تفسیریں. جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے. جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی. تو کس راستے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی, کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا, بتاؤ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں, ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے, کسی اور جگہ لے جائیں گے. سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی, اللہ اکبر کا. اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے, تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے, تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں,
تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا، مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بولے خوش لہجائے گلزار نبی ہو، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہو۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے ہم ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکال لے آئے، معاذ اللہ تعالیٰ، لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی ہیں، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر لافظی کی مذمت کرتے اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام، وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ مسلمان نہیں ہوتا، صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دے۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگے وہ کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے سوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں۔ نکلا اس لیے یہ تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہو۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے ماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن سے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے؟ میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کی، یہودیوں نے بڑی آگ شکنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دفع کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو میں نے بلایا، پیسے آتے کسی کو برے لگتے، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، جائیداد، باغ، مال، علاقہ پانی ہوا ہے، وہ چلے گئے، لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شام ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا دی۔
کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں, بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں. پچھلے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ, دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں, وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں, کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو حضور ہم تو پہلے انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائے وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو, ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا, فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس وضاحت جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا جو خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں, حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اتنے خوش غرض ہے کہ سارا کچھ لپیٹ جائے. کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے, آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آس, میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے, یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا, اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو. اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز, میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے, بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی, تاتاریوں نے قید کر لیا. 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے, وہاں قید کر لیے گئے. سزائے موت کا حکم ہوا, 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کو. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا تو مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم گئے, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جب پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو اکٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی, ایک کو لا کے ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے نیچے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا, پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لگا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا پیر بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرایا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دورہ آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے پتہ کرنے, میرا جرم پڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے, بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں, پہلے تو جا پہلے تو جا, اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو. کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو, یاد رہے آپ لوگ, تاتاری بادشاہ کافی بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دو, ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والوں کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والوں نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے, تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے, نبی ایک ہے, خدا ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے, ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے. بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا, جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں, تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے دوستوں یہ راؤ تھا, دیکھے نا یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا نا, اس فلک نے پہلی بار دیکھا, اس زمین نے پہلی بار, اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے زمین تنک کے روئی, اس نے پہلی دفعہ دیکھا. احد کا میدان ہے, 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہوئے, حضرت
انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے. ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے, تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں, وہ جو ساتھ پڑا ہے اس کے زخم گہرے ہیں, پہلے اسے پانی پلا دے, جا اسے دے دے. اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا, اس کا زخم زیادہ گہرا ہے, اسے پانی پلا. تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, میں تو جوان اور برداشت کر لوں, بڑھاپے کی وجہ سے نڈال ہو گیا, پہلے اسے پانی پلا. چوتھا کہنے لگا پانچویں کے پاس جا, پانچواں کہنے لگا چھٹے کے پاس جا. حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا, میں نے کہا محمد کی غلام ہے, رسول ہے, تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے, زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری حقیقت مرتے دم تک قائم ہے. کہتے میں ساتواں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ, میں نے بھی پانی پینا, جا پہلے کے پاس لے جا. کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, میں 7 تک آیا تو انتقال کر گئے. کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گوا رہنا, محمد کے غلام مرتے جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں, گوا رہنا کہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد. میرے دوستوں لٹا ہوا برما, روتے ہوئے مسلمان, ششکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے, ایک جان کی طرح ہوتا ہے. ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے. فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا یہ مضبوط لوگ ہے, یہ مضبوط لوگ. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے, ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ, قحط کا زمانہ تھا, گوشت ملتا نہیں تھا, جانور. ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے, ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے, ادھر نہ بھیج دے. یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی. کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آواز وہاں بھیج دے. اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے, کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے, ساتھ والے کے چھوٹے ہیں, وہ گزارا نہیں, ادھر نہ بھیج دے. ادھر گئی. ایک روایت ہے 7 گھر, ایک روایت ہے 21 گھر. 21 گھروں میں گھومتی ہوئی اور شریف پھر پہلا کے گھر میں آ گئی اور پہلا زیادتی کرنے لگا, صرف تو نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا, باقی 20 نے بھی پڑھا ہوا ہے. صرف تو نے ہی رسول اللہ سے درس نہیں لیا, باقی نے بھی لیا ہے. اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احساس نہیں, تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی, سارے پیار کرتے ہو. وہ شریف پھر آ گئی. اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ امام نبی نے لکھا ہوا ہے, وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے, پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر. پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے, پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شور پہ پکا. اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ, اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے. یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا. عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو. فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں. یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی. میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں, میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں. حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے. میں مومن ہی نہیں مانتا. سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں. میں مانتا ہی نہیں, وہ میرا ہے ہی نہیں. خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, ہمسایہ اس کا بھوکا ہے. میں نہیں بھائی کہیں مومن بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے. اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں کہیں نہیں ملیں گے, آپ اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کون اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں. حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا, تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی. کون کہہ رہا ہے؟
اللہ کیا میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی, میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو تیمارداری. یا اللہ نہ تو کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ کپڑا پہنتا ہے, نہ تو بیمار ہوتا ہے, لاتا خذو سنتوں ولا دو, تجھے بیماری آتی نہیں ہو, نیند نہیں آتی, میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا. تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا. میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ, یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں, ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے, ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے, ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا سچ ہمیں تنگ کرتا ہے, ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے. یہ جو باہر آ جا رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے, یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے جو تیرے دروازے تک آ سکتا ہے. میرے رسول پاک نے جان مسلمان کو جان قرار دیا. مجھے بتائیے بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی, بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے, بنو امیہ جو تھی ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے. بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں. ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں. میں خبردار, تمہارا آپس کا معاملہ ہے, خود نمٹ لیں گے, تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمان کے اندر تقسیم کرو. میرے دوستوں مسلمان کو سوچنا چاہیے, سوچ بڑی رکھنی چاہیے. گھر کی جنگ سے نکل آؤ, اب بہو ساز کی جھگڑے سے باہر آ جا, اب مزے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ. اب اسلام کو تیری حاجت ہے. اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا, فیس بک یوز ہوتی ہے, اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا, اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا, پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاننے لگا ہے, مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے, اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے, اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے, اب یہ اپنے ملک سے, صوبے سے, برادری سے نکل کر بولتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفی ہے. اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے, اب یہ عالمی بات کرتا ہے. میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے, وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. عالمی حالات سے وہ خبردار نہ ہو, تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا, دوڑ جا مسجد سے, تو ختم نہیں پڑھنا ہمارے, تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے, بھاگ جا. وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا کیونکہ بیچارے کو تو پتا نہیں سویرے چھٹی ہو جانی. سیاست کرنے پر چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں. یاد رکھے کہ وہ جو بیداری ہے, وہ جو اعلیٰ ذنفی ہے, وہ جو بڑی سوچ ہے, وہ جو ملت کی سوچ, وہ جو قومیت کی سوچ ہے, وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے, وہ تو اندر اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر پہ ٹھل کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے, ختم کس کا پڑھنا ہے. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ, تو گھونٹ دیا تیرا گلا. تو ایسی بڑی بات کرے گا, بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے, بڑی تگو چاہیے, بڑی کوشش چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں, چھوٹی چھوٹی جنگ میں, ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے, گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے, محلے والا محلوں پہ اعتراض, ایک شہر میں رہنے والے میں دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھو. یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے, علاقے میں بسنے والے کہتے ہو بھائی توبہ ہے, اس محلے تو اللہ ہی بچائے, لا حول ولا قوت. وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے, چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے, چھوٹی سوچ ہے. بڑی سوچ کی بات سنیے, صلاح الدین ایوبی یاد رہے نا آپ لوگ, تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چڑی ہے, جہاں مطلب ہی کون, کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے. میں تو بھائی فریضہ سر انجام دیا. میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل, ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا. تو میں معذور کمزور آدمی ہوں, ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, یا نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یادات,
رونے تو دو, تڑپنے تو دو, آنے تو بہانے دو, ششکیاں تو لینے دو, مار کھائیے تو تڑپنے تو دو. وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے جہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑی. معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے لے کے سر کے. افغانستان سے جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی, پھر وہ لیبیا میں بھی لگی, پھر وہ مصر میں بھی لگی, پھر وہ یمن میں بھی لگی, سعودی عرب میں دھماکے ہوئے. میرا دل تڑپا ہے, مجھے پریشانی ہوئی. میں بچے پاس تھے, میں بڑا ڈسٹرب ہوں. میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے. ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار, وہاں سکون ہے, وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی فساد ہونے لگا, وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے. لیکن اور صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی. جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا, ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا, ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا, تب یہ آگ بجھے گی. ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کرے, نظریہ بڑا کرے, ملت کی بات کرے, مسلمان ہو کے سوچے, مسلمان ہو کے سوچے خدا را نکلیں گے گھر کے جھگڑوں سے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے, بڑی سوچ آپ بنائیں. جب دوستیاں لگائے, گرانے لگائے تو چھوٹے موٹے حساب سے بچے. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, اور بلے یاری سوچ کے لائی یارا نار حساب نہیں ہوندے. پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بات, بلیا جاری سوچ کے لائی یارہ نال صاحب نہیں ہوندے. پھر ذرا بڑا ذہن کرے, چھوڑے اپنے حساب. یوسرون علی کچھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر حساب کتاب سے نکلے. پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, امت پر آج بھی آنی چاہیے. ایک امام علی مقام, کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے, لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے, حسین ہمارا ہے. آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے, تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو. یہ نہ کہا کہ چھوٹی سی مسجد ہے, ایک کونا کا کھڑکاوا مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا. ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے, پھر اس میں تاثیر میں اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چاند عالم میں پھیلا دیا کرتا. صلاح الدین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا, فلسطین میں آگ لگی اور وہ فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی. ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا. گھوڑے سے سڑکیں سے چلا نہیں جاتا تھا, گھوڑے پھسلتے, اتنا خون تھا. اور کچی سڑکیں تھی, اتنا خون تھا, پہلے کچی زمین نے خون پیا, پھر خون اس سے باہر آیا, پھر بھی اتنا سخت. 70,000 آدمی قتل ہوا. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے. جامعہ نظامیہ مدرسہ, یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے, مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں. مدارس کے اندر دہشت گردی آئی, میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا سرس دیا جاتا ہے, امن پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے. صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے, مدرسے تھا, لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا, جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ دلانے والے. غوث اعظم جیلانی کا مدرسہ تھا, اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم. دیکھیں نا, علم دین شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا, ختم دلانے والا. آور چیمہ شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا. یہ نعتیں وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے, جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوتی. صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کرے. انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا, میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے, میرے اللہ نے میری اٹھ پاس کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, اور میں مجھے نکلنے دینا میری مدد کرے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی, کوشش کی. چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا, اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا. صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا. چند سال گزرے, عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے, اور سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو, اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی,
گردنیں کٹیں گی. اب دیکھنا جتنا خون ہم نے پایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں. گردنیں جھک گئیں, جواب کوئی بھی نہیں. تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا, بولو تمہارے ساتھ کیا کروں. تم نے ایک دن میں مسلمان جو کاٹے جیسے گاٹر مونی کاٹی جاتی ہے, بولو کیا کروں. عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں, تشدد یاد ہے, بربریت یاد ہے, تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے, آنکھوں میں آنسو آئے, تڑپ کے رویا, کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا. لا تصریب علیک, جاؤ تم پر کوئی زیادہ, جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں, میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی, جاؤ تم آزاد ہو.